بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم سامعین کرام، ہمارے بڑے بھائی زاہد بھائی کے ذریعے سے متحدہ عرب امارات کی راجدھانی ابو ظبی میں رمضان کے ابتدائی ایام میں یہ مبارک مجلس منعقد ہوئی ہے اور ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے ایک ساتھ جمع ہوں اور تھوڑا وقت نکالیں کہ اس کے دین کو سیکھ سکیں۔ اگر ہم اپنا بیک گراؤنڈ اور خلفیہ دیکھیں اور ہندوستان میں ہمارے جو مختلف علاقوں میں زندگی گزارنے والے احباب ہیں، دوست ہیں، جو ہمارے متعلقین اور رشتہ دار ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے اور ان کے بالمقابل خود اپنے آپ کو دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کسی حد تک روزگار سے جوڑ دیا ہے اور یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم دو پیسہ کما کر کے خود بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے خاندان کو بھی لے کر کے چل سکیں، بلکہ اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اپنے علاقے میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قرآن و سنت کی ترویج اور دین کی خدمت کے لیے کچھ کام انجام دے سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو بے روزگار پڑے ہیں، اچھی اچھی صلاحیتیں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، کمانے کے امکانات نہیں ہیں، ان کے گھروں کے اندر فاقہ ہے اور وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو متحدہ عرب امارات میں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم دو پیسہ حلال طریقے سے کما سکیں، اور اس توفیق کا اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اوپر اس کے نتیجے میں کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بھی کوششیں کرتے ہیں، ہم کو جو بھی توفیق ملتی ہے، ہم جو کچھ بھی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جو بھی جاب اور نوکری، ملازمت یا کاروبار ہم سے جڑا ہے، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی توفیق کے نتیجے میں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی گریبان میں بار بار سر ڈھانک کر کے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ جو توفیق دی ہے، یہ امکانات پیدا کیے ہیں، اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کی شکر گزاری ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور سے ایک مسلمان، ایک انسان جب وہ مسلمان ہو، اور ایک مسلمان جب اس کو صحیح اسلام کی توفیق مل جائے، تو ایسی صورت میں اس مسلمان کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے متعلقین میں جب جائزہ لیں گے تو اس بات کا اندازہ کرنے کا موقع ملے گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کمانے کا اور دنیا کے اندر آرام کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ جب انسان اپنے روزگار سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کی، اپنے خاندان کے لوگوں کو پالنے کی، آرام کی زندگی گزارنے کی ہر چیز کی چیزیں اور وسائل موجود ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو سب سے پہلے
اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ بنیادی طور سے میں یہاں پر اس بات کا آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اس بات کا عہد لینا چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماضی کی طرف جا کر کے یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمارے گھرانوں میں ماں باپ کے ذریعے سے وجود بخشا۔ وہ ماں باپ دھیرے دھیرے ہم کو پال پوس کر کے بوڑھے ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ باحیات ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ یہی سلسلہ اب آپ کی زندگی میں دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کے ماں باپ تھے، اب آپ کسی کے ماں باپ ہیں۔ پہلے آپ کسی کی اولاد تھے، اب آپ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کے قیام کے لیے، دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے روٹین میں شامل فرما دیا ہے۔ اسی روٹین سے یہ دنیا چلتی ہے۔ بس غور یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے واضح طریقے سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کو کمانے کی جو توفیق مل رہی ہے، دنیا میں دنیا گزارنے کی جو توفیق مل رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو آسودہ بنایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ اس کے لیے انسان کو کوششیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کم کماتا ہے، اس کو محنت کر کے زیادہ کمانا ہے تاکہ دین کی زیادہ خدمت کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارے کے سارے مقاصد ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء لکھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی ہے إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری توحید کو سمجھ سکیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیں۔ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو جو پیدا کیا، وہ اپنی حقیقت کو سمجھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ حقیقت کیا ہے اس انسان کی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک حقیر پانی کے ذریعے ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں انسان کو وجود ملتا ہے۔ بچے کی شکل میں 9 مہینے تک ہر شخص اپنی ماں کی بچے دانی کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد بچے کو ولادت ملتی ہے تو اللہ رب العالمین ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اس کے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ پہلے ہمارے ساتھ، پھر ہمارے بچوں کے ساتھ، پھر بچوں کے بچوں کے ساتھ، یہ سلسلہ دنیا میں ہمیشہ چلتا رہے گا اور ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ لیکن سمجھدار انسان کون ہے؟ سمجھدار انسان وہ ہے جو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس دنیا میں اس کو کیوں بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی توحید کی تنفیذ اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا ہے۔ یہی دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر بستی میں، ہر آبادی میں، ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تاکہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، صرف اسی کے آگے جھکو اور طاغوت کی عبادت کا انکار کرو۔ طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کے آگے بھی جھکا جائے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کی عبادت کو ختم کرنے کے لیے اسلام اس دنیا میں آیا، اور توحید کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اسلام آیا، اور اسی توحید کی تکمیل کے مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء کی بعثت کی گئی، نبیوں کو نبی بنایا گیا۔
یہ ہمارے اوپر رب کائنات کا بہت بڑا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کے مشن کو علماء کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا شعور عطا فرمایا کہ ہماری پیشانی ہمارے جیسے انسانوں کے آگے نہیں جھکتی ہے، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکتی ہے، اور یہی توحید ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ وہ احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ایک نبی کو مبعوث فرمایا، جو نبی ہماری ہدایت کے لیے اتنا زیادہ دیوانہ رہا کرتا تھا، پریشان رہا کرتا تھا کہ امت میں کوئی امتی، کوئی شخص ذرا سا دائیں اور بائیں کا راستہ اختیار کر کے گمراہی کی طرف نکلتا تھا تو نبی اس کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ راستہ غلط ہے۔ اس نبی نے ہم کو بتایا کہ صراط مستقیم ہی صحیح راستہ ہے، اور اسی صراط مستقیم کے لیے ہم ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہو، نفلی نمازیں ہوں، تراویح ہو، ہر نماز میں اسی صراط مستقیم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ سے یہ اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ بنیادی طور سے آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ساری چیزوں میں آسودہ کر دیا ہے۔ آپ کے پاس ماہانہ آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، آپ آسودہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو آرام کی زندگی نصیب ہے، آپ اپنے خاندانوں کو سنبھال کر کے چل رہے ہیں، اپنے پیر پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا دنیا داری کا کوئی دوسرا مطالبہ بچتا ہے جس کی بنیاد پر ہم دین کو چھوڑ کر کے دنیا میں مگن ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دور چلے جائیں؟ تو یہ موقع ہے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس بات کا عزم کریں کہ ہم جہاں بظاہر تراویح کا، 5 وقتہ نمازوں کا، روزہ افطار کا، سحری کا، رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، وہیں باطنی طور پر ہم اپنے دل کو اتنا پاکیزہ بنا لیں کہ ہمارا اور رب کائنات کا رشتہ بالکل مضبوط ہو جائے۔ توحید کی بنیادوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیادوں پر، صحابہ کرام سے محبت کی بنیادوں پر، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی بنیادوں پر، اور سب سے بڑی بات جو لوگ کاروبار میں ہیں ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز کی بنیاد پر۔ آپ کے لیے مواقع بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ آپ ملکی آئین جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں کے قوانین کو توڑ کر کے 2 پیسہ زیادہ کما لیں، لیکن اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرماتے ایک آدمی بہت دور سے بالکل بکھرے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑے، تھکا ہارا بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں داخل ہو کر کے اللہم اللہم ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو حرام کا ایک لقمہ آپ کے منہ میں گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعائیں، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بنیادی طور سے کاروبار میں جب آپ منسلک ہیں، مشغول ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو کاروبار کے مواقع دیے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ حلال کاروبار سے وابستہ رکھا ہے، اب آپ اس میں بھرپور طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کر کے چلیں، حلال پر اکتفا کریں۔ جتنی برکت حلال کمائی میں ہے، حرام کی آمیزش کے بعد اللہ رب العالمین اس برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حلال کمائی میں آپ کے اوپر جو حق بنتا ہے صدقات کا، زکوٰۃ کا، وہ حق فقراء اور مساکین کو، مدارس کو، اور ایسے ہی دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ادا کرتے رہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں، تو یہاں پر آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی دینی ذمہ داریوں کو نبھا کر کے دینی لحاظ سے اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی کا حامل بنا کر کے پیش کریں۔
یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں لوگوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں کوئی ایسا ہوگا، لیکن ایک مزاج ہوتا ہے۔ مزاج یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری عمر 35 40 سال 45 سال 50 سال ہے، ابھی کچھ کما لیا جائے، کچھ حرام کی آمیزش بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بعد میں صدقات و خیرات کر کے اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ابھی کچھ نمازیں چھوٹ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی عبادات میں کوتاہی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور صحیح سلامت یہاں سے باہر نکل سکیں گے؟ کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ ابوظبی کا سفر کر کے ہندوستان سے یہاں آئے ہیں، آپ صحیح سالم اسی زندگی میں آپ دوبارہ اپنے وطن کو پہنچ سکیں گے؟ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ کتنے ایسے افراد اور کتنی ایسی مثالیں یہاں پر ہوں گی کہ آپ ہی کے بہت سے ساتھی یہاں پر آئے اور یہیں پر ختم ہو گئے، ان کو گھر جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کی ذمہ داری اور ایک مسلمان کی زندگی بہت ذمہ داریوں والی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے اجنبی زندگی گزارتا ہے یا ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اجنبی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ آپ کسی ایسے ملک کا سفر کریں، تنہا ہو، جس ملک میں آپ کی پہچان کا کوئی نہیں ہے، وہاں آپ اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہوگا 2 بار 3 بار سوال کریں گے کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ کہیں کھانا کھانا ہوگا تو 2-3 جگہوں سے سوالات کریں گے، کون سی جگہوں پر بہتر کھانا ملتا ہے، حلال روزی ملتی ہے۔ یہ اجنبی زندگی ہے۔ ایک انسان بیرون ملک میں یا اجنبی شہر میں جاتا ہے تو اجنبیوں کے انداز کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ کپڑے لتے سمیٹ کر کے، دوا کے ڈوز بنا کر کے، اپنی اٹیچی کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے جتنے دن کے لیے گیا ہے اتنے دن کا توشہ لے کر کے جاتا ہے، اور واپس اپنے خاندان میں آنے کے لیے پریشان رہتا ہے کہ سکون وہیں پر ملے گا۔ یہ اجنبیت کی زندگی ہے۔ اور ایسے ہی مسافر کی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ اٹیچی میں سامان لے کر کے نکلتا ہے، پھر گھر واپس آ کر کے سکون کی سانس لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے اجنبی کی زندگی ہوتی ہے یا راستہ چلتے مسافر کی زندگی ہوتی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس روایت کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب بھی یہ حدیث پڑھتے تھے تو اس میں ایک ٹکڑا ملا دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر صبح کا وقت تم کو نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام نصیب ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یعنی اپنی زندگی کے تمام مراحل کو، ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھو۔ اور ایک انسان اگر اس بات پر یقین ہو جائے کہ میری موت آنے والی ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس میں ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس کو 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ زندگی نہیں ملنے والی، تو وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ یہاں وہی تصور پیش کیا گیا ہے کہ صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام نصیب ہو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ جیسے ایک آدمی موت کے خوف سے ایسی زندگی گزارتا ہے کہ بچوں کو بلائے گا، وصیت کرے گا کہ بیٹا میں نے فلاں غلطی کی تھی، تم ایسا مت کرنا، میں نے فلاں کو اتنا مال دے رکھا ہے، اس سے وہ امانت لے لینا، میں نے فلاں سے اتنا ادھار لیا ہے، اس کو ادا کر دینا، میں نے فلاں جگہ پر جائیدادیں رکھی ہیں، کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، یہ تفاصیل ہیں، ان کو نوٹ کر لو تاکہ میرے بعد تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکو، معاملات کو طے کر سکو۔ یہی ایک مومن اور مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھ کر کے چلے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اس وجہ سے میں یہاں پر آپ حضرات سے یہ اپیل کروں گا، یہ گزارش کروں گا اور یہ التماس کروں گا کہ اپنی زندگی پر اللہ رب العالمین نے آپ کو سیٹل ہونے کا اور دنیا کمانے کا موقع دے دیا ہے۔ اب آپ کو اسی راستے پر ترقی کر کے مزید پیسہ کمانا ہے، مزید دنیا کمانی ہے،
لیکن اس دنیا کو کمانے میں آپ اپنی ماضی کی حقیقت کو نہ بھولیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے حقیر پانی کے ذریعے ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا کیا تھا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تھا، پھر اس کی ولادت ہوئی، ماں کی چھاتیوں سے اس نے دودھ پیا 2 سال تک، یا بچپنے کی عمر میں نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ بھوک اور پیاس پر اپنی ماں باپ سے کچھ کہہ سکتا تھا، بلکہ جب کوئی ضرورت ہوتی تھی تو روتا تھا اور ماں باپ سمجھ جاتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ماں باپ نے اپنے ہر بچے کا پیشاب پاخانہ بچپن میں دھویا، گندگی کو صاف کیا، بستر کو دھویا بدلا، رات رات بھر بچے کی رونے کی آواز کے نتیجے میں ماں نے اپنی چھاتیوں سے لگا کر کے بچے کے آرام اور آسائش کا سامان پیدا کیا۔ اس وجہ سے اپنے ماضی کو نہ بھولیں، اور ماضی کو اگر بھول جائیں گے تو گویا آپ نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کو بھی کنارے کر دیا، کیونکہ آپ ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ اور اگر آپ ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہیں تو آپ بھی ماں باپ بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا کرے گی، اس پر آپ کا وتیرہ وہی ہونا چاہیے جس کے بارے میں عربی زبان میں کہا گیا ہے کما تدین تدان، کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں تو آنے والی نسل آپ کی زندگی کے لیے احترام پیدا کرے گی، آپ کو عزت دے گی، سر پر بیٹھائے گی۔ آپ کی اولاد آپ کو ویسے ہی اپنا ماں باپ تصور کرے گی جیسے آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنا ماں باپ تصور کیا تھا۔ تو یہ زندگی کی ایک چین ہے جو مسلسل چل رہی ہے۔ اس چین کے ساتھ انسان جتنا زیادہ آرام و آسائش کے زندگی کو گزار رہا ہے، جتنا آسودگی اس کو دی گئی ہے، دنیا کمانے کے مواقع دیے گئے ہیں، اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ آپ کی نمازیں نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ کبھی نہ چھوٹنے پائیں، نہ صلاۃ فجر فوت ہو، نہ دوسری نمازیں باجماعت آپ فوت کریں، بلکہ ڈیوٹی پر ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ نماز کے لیے چوکس ہو جائیں۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے، اس ملک میں مسجدوں کا، نماز پڑھنے کا ماحول موجود ہے۔ یہاں پر بھی آپ اس سے غفلت برتیں گے تو اللہ رب العالمین شاید زیادہ ناراض ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں، اپنی پیدائش کے مقصد کو کبھی نہ بھولیں، حلال و حرام کی تمیز کو کبھی نہ بھولیں، صرف حلال پر اکتفا کریں، حرام سے دور رہیں، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی منہ میں جائے گا تو عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی، اور آنے والی نسل جو اس حرام کے نتیجے میں پرورش پا کر کے اس دنیا میں وجود پائے گی، وہ بھی کبھی آپ کی شکر گزار نہیں بنے گی بلکہ نافرمان بنے گی۔ تو حلال کمائی پر اکتفا کریں، اپنی پیدائش کے مقصد کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مال و دولت دیا ہے اس میں سے ان لوگوں کا حق ادا کرتے رہیں جو حق ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، یہ مال کا حق ہے۔ اس وجہ سے بنیادی طور سے یہاں پر ہمیں ان چند امور پر غور و تدبر کر کے پوری توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں شروع میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں، لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ ان کی دنیا میں پیدائش کا مقصد کیا ہے، ان کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یاد دہانی کرانا یہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں نے چند گزارشات اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں رہیں گی۔ آپ کا ظاہری جسمانی ڈھانچہ، آپ کا لباس، آپ کا دل، آپ کا ظاہر و باطن، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے تابع ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے دین اور احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی کو کیا پتہ ہے کہ ابھی آپ نکلیں
اور راستہ کراس کرتے ہوئے کوئی گاڑی کسی کو ایکسیڈنٹ کر کے ختم کر دے، اور جس حالت میں انسان زندگی گزار رہا ہے، ہو سکتا ہے اس حالت میں اس نے اپنا حلیہ، اپنا ظاہر و باطن اسلام مخالف رکھا ہو، اسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ رب العالمین کے دین کے تابع کریں، اسی کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی آپ کی پیدائش کا مقصد ہے، یہی انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی ہتھ کنڈوں اور سازشوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اس کے باوجود تم بشری تقاضے سے، انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطی کرتے ہو، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا جان بوجھ کر کے غلطی کرنا اور غلطی پر اصرار کرنا، باقی رہنا، ضد پکڑ لینا، بار بار غلطی کو دہرانا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چند امور پر غور و تدبر کرنے، اور جیسے اس نے ہم کو دنیا دے رکھی ہے ویسے ہی آخرت کی فکر کرنے اور رب کائنات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔